آفیہ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی شہر کی چمک دھمک دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور اندھیرا تھا۔ آفیہ نے اپنی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں کو یاد کیا۔ ویٹ گین، پی سی او ایس، ہارمونل امبیلنس، تھکان، گلٹ، اینگزائٹی اور سب سے زیادہ خود سے ناراضگی۔ وہ اکثر سوچتی، میں ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا کمزور کیوں محسوس کرتی ہوں؟ میں عبادت بھی کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، پھر بھی میرا جسم اور میرا دل دونوں بھاری کیوں رہتے ہیں؟ اس رات عافیہ نے ایک دعا مانگی، یا اللہ مجھے صحت مند اور مضبوط بنا دے، جسم سے بھی اور روح سے بھی۔ عافیہ نے خود کو بدلنے کے لیے اپنے روٹین میں 10 عادتوں کو شامل کیا۔ عافیہ پہلے صبح کاربس اور میٹھا کھایا کرتی تھی، پھر پورا دن کریونگز اس کا پیچھا کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، مومنوں پاک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب عافیہ پروٹین رچ ناشتہ کرتی، انڈے، چیلا، پنیر یا پروٹین شیک۔ اس سے اس کی کریونگز کنٹرول ہوئیں اور پی سی او ایس کے سمٹمز بھی دھیرے دھیرے بیٹر ہونے لگے۔ وہ سمجھ گئی جو چیز جسم کو سکون دے وہی نفس کو بھی تمیز سکھاتی ہے۔ عافیہ پہلے سوچتی تھی کہ روز 2-3 گھنٹے ورک آؤٹ ضروری ہے اور پھر تھک کر چھوڑ دیتی تھی، لیکن ایک دن اس نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ ہفتے میں 3 یا 4 دن 30 یا 40 منٹ کی ورک آؤٹ کرتی تھی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ عافیہ نے 8 سے 10,000 اسٹیپس روز کا گول بنایا۔ اللہ فرماتا ہے، زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ پارک میں چلتی، بازار جاتے وقت چلتی، بازار سے واپس آتے وقت چلتی۔ اس سے اس کا اسٹیمنا بڑھنے لگا، فیٹ دھیرے دھیرے میلٹ ہونے لگا۔ پہلے عافیہ صبح اٹھتے ہی کافی پیتی تھی، لیکن اب عافیہ نے صبح اٹھتے ہی کافی پینا چھوڑ دیا۔ اس نے لیوک وارم واٹر پینا شروع کیا۔ اس کا یقین تھا کہ سمپل عادتیں بھی اللہ کی شفا کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اب عافیہ کھانا اس ترتیب سے کھاتی کہ اس کی پلیٹ میں سیلڈ، پروٹین، کاربس اور کبھی کبھی میٹھا بھی ہوتا تھا۔ اس سے اوور ایٹنگ رک گئی اور شوگر ایڈکشن ٹوٹنے لگا۔ عافیہ نے ایک چھوٹی سی عادت اپنے روٹین میں شامل کی، ہر میل کے بعد 10 منٹ واک کرتی۔ وہ یاد کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارا جسم تم پر حق رکھتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ جسم کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ واک کے دوران وہ اکثر ذکر کرتی۔ واک سے عافیہ کا ڈائجیشن بھی بہتر ہوا اور بلوٹنگ بھی کم ہو گئی اور دھیرے دھیرے ویٹ رکنا شروع ہو گیا۔ عافیہ نے دیر رات تک جگنا، لیٹ نائٹ موبائل اسکرول کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب عافیہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیتی تھی۔ اس سے اس کے ہارمونز اسٹیبل ہو گئے، کریونگز کم ہو گئی اور اس کی انرجی واپس آ گئی۔ عافیہ نے روز اسکیل دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس نے سمجھا اللہ اسے نمبر سے نہیں، نیت اور کوشش سے دیکھتا ہے۔ اس سے اس کا سٹریس کم ہو گیا اور اس کی روٹین میں کنسسٹنسی آ گئی۔ عافیہ صرف پتلا ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ اسٹرانگ بننا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس نے لائٹ ویٹس کے ساتھ اسٹرینتھ ٹریننگ شروع کی۔ پہلے عافیہ پیریڈز کے دوران بھی ہیوی ورک آؤٹ کرتی تھی، لیکن اب عافیہ پیریڈز کے دوران اپنے جسم کو ریسٹ دیتی ہے، زبردستی نہیں کرتی۔ وہ سمجھ گئی ہے اللہ نے ہر عورت کو مختلف بنایا ہے، مقابلہ صرف خود سے ہونا چاہیے۔ عافیہ کا گول صرف پتلا ہونا نہیں ہے، وہ صحت مند، اسٹرانگ اور ایموشنلی اسٹیبل ہونا چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کے سنبھالیں تو اللہ ہمیں سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے جسم کو ہماری روح کے لیے طاقت بنا دے، ہماری صحت کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنی امانت کا حق ادا کرنے والی بنا اور ہمیں شکر، صبر اور توکل کے ساتھ جینا سکھا۔ آمین۔